اسرائیلی فوج کا ہسپتال میں چھاپے کے دوران 7 اکتوبر کے حملے میں ملوث افراد کی گرفتاری کا دعویٰ۔ 19 سال قید کی سزا کاٹ رہے روس کے حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کی جیل میں موت۔ رفح سے مصر کے علاقے سینائی میں پناہ گزینوں کی آمد ایک تباہی ہوگی، اقوام متحدہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے غزہ کے ایک ہسپتال پر چھاپے کے دوران ان 20 سے زیادہ دہشت گردوں کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں حصہ لیا تھا۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ فوجیوں نے ہسپتال کے اندر ہتھیار تلاش کیے اور درجنوں دہشت گرد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، جن میں 20 سے زیادہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے 7 اکتوبر کے حملے میں حصہ لیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس کی وفاقی تعزیری سروس نے ایک بیان میں کہا کہ روس کے حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کا جمعے کو آرکٹک جیل کالونی میں انتقال ہو گیا، جہاں وہ 19 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ چہل قدمی کے بعد نوالنی کی طبیعت کچھ خراب محسوس ہوئی اور وہ بے ہوشی محسوس کرنے لگے۔ طبی عملہ فوری طور پر پہنچا اور ایک ایمبولینس ٹیم کو بھی بلایا گیا، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ پیرامیڈکس نے الیکسی نوالنی کی موت کی تصدیق کی، تاہم وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلپو گراندی نے جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ رفح سے مصر کے علاقے سینائی میں پناہ گزینوں کی آمد ایک تباہی ہوگی، جبکہ مصری حکام نے واضح کر دیا ہے کہ انکلیو میں فلسطینیوں کی مدد کی جانی چاہیے۔ فلپو گراندی نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کے لیے، مصر کے لیے اور امن کے مستقبل کے لیے آفت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر نے کہا ہے کہ غزہ کے اندر لوگوں کی مدد کی جائے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ جنوبی لیبنان میں اہداف پر اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ اور اتحادی عمل تحریک کے 5 جنگجو مارے گئے۔ لیبنان کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے کہا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جنوبی لیبنان کے 5 دیہاتوں کو نشانہ بنایا۔ تحریک نے کہا کہ الکنتارا گاؤں میں ایک گھر پر حملے میں پارلیمانی اسپیکر نبیہ بیری کی قیادت والی شیعہ عمل تحریک کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ نے بھی اپنے 2 جنگجوؤں کی ہلاکت کا اعلان کیا، جس کے بعد بدھ سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی باشندوں کو یوکرین میں جنگ سے تھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ روس کی فتح کا مطلب براعظم کی دیگر اقوام کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ وزیر خارجہ نے ایک فرانسیسی روزنامے میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے دورہ پیرس سے قبل شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا کہ روس یوکرین تک ہی بس نہیں کرے گا، وہ اپنے مفادات کے مطابق ہمارے براعظم کو نئی شکل دینا چاہتا ہے، جس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے 2 سال بعد کئی رہنماؤں نے یورپ کی اس بارے میں بے حسی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدارت میں ممکنہ واپسی نے اس خدشے کو بڑھا دیا ہے کہ اس سے ماسکو کے حملے کے خلاف مغربی یکجہتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ زیلنسکی جمعے کو جرمنی اور فرانس کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ دونوں یورپی ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی کے معاہدوں پر دستخط کر سکیں۔ اور بھارت میں کسانوں کا احتجاج 4تھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ کسانوں نے نئی دلی تک مارچ کو اس وقت تک ملتوی کر دیا ہے جب تک کہ یونینز حکومتی وزراء کے ساتھ اتوار کو طے شدہ بات چیت کا دوسرا دور ختم نہیں کر لیتی۔ ہزاروں کسانوں نے اس ہفتے کے شروع میں دلی چلو مارچ کا آغاز کیا تاکہ حکومت پر فصلوں کی پیداوار کی کم از کم قیمت مقرر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن انہیں دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر دور سیکیورٹی فورسز نے روک رکھا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب پنجاب کے لیے ہی نہیں، پورے دیش بھر کے کسانوں کے لیے، ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ کسان پنجاب اور ہریانہ ریاستوں کی سرحد پر ڈیرے ڈالے رہے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے دیگر رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کے کنستروں کو لے جانے والے ڈرونز کو استعمال کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔